یہ کون ہے؟ السلام علیکم بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام. بات کریں بھائی صاحب. علیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا بسم اللہ. ذاکر سید عمران نقوی، شام سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذاکر بھائی خیریت سے تقریباً ہیں؟ بہت جی بہت جی عزت بخشا آپ مختصر. نے. جی 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 سر، بڑی مہربانی. تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں. مختصر سا تعارف کرواؤں گا. ماشاء اجر اللہ رسالت .com جو شیعہ کا پیج ہے، پوری ورلڈ میں فرسٹ پوزیشن پہ لے کر جانے والا میں بندہ ہوں. اور ماشاء اجر اللہ آل محمد .com میرا پیج ہے. اپنا ورلڈ تقریباً میرے پروگرام شام سے دکھتی ہے جو میں لائیو زیارات کرواتا ہوں. ماشاء اور اللہ ماشاء میرے الحمدللہ والد صاحب بھی ذاکر ہیں، اور ماشاء میرے اللہ رشتہ دار بھی نامور ذاکر ہیں، اور میں خود بھی ذاکر ہوں. ماشاء لیکن اللہ ماشاء میں ایک بات جو ضروری کرنی ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں 10-15 منٹ آپ سے مناظرہ کرنا اللہ. چاہتا آپ ہوں. مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں کس قابل کہاں کہ آپ سے مناظرہ کروں؟ آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں. مناظرہ تو ہم مخالفین سے نہیں کرتے نہیں ہیں. نہیں 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 بھائی ہم آپ اپنے بھائیوں سے مناظرہ نہیں تھوڑی نہیں کرتے میں ہیں. جو آپ ذاکرین جو آپ ذاکرین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، تھوڑا سا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، ہم ان ذاکرین کے پیچھے پڑے ہیں جو غلط بات کرتے ہیں. وہ علماء کے پیچھے بھی پڑے ہیں نا. ہم علماء کو تو بھی برا کہتے ہیں. ہم سب علماء کو تو نہیں کہتے. وہ جی عالم جو غلط بات کریں جی تھے، جی دیکھیں جی جو عقیدہ کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اس پہ لعنت ہے. اور جو عالم جی بالکل، لعنت صحیح بے بات شمار. کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اسی طرح ذاکرین، اگر کوئی ذاکر غلط ماشاء بات اللہ. کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ غلط ہے. اس کو وہ ذاکر تو ہمارا رشتہ دار نہیں ہاں کہ ہم اس کی تعریف. اگر یہ کوئی اچھی بات ذاکر ہے. تو جو اگر ذاکر جو ذاکر دین کی خدمت کرتا ہے، بھائی صحیح باتیں لوگوں کو سناتا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے. وہ بھائی کیا، ہمارا ہمارا جی ہمارا جی سردار جی ہے. جی جی الغیاری صاحب، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. جی میں آج دنیا کے سامنے اگر میں ہار گیا تو میں شکست تسلیم کروں. اگر آپ ہار گئے تو آپ نے شکست تسلیم کرنی ہے. یہ نہیں اچھا. کہنا کہ دوبارہ اگلے ہفتے آ جانا. ہاں جی، اگر میں ہاں ہار گیا تو میں تسلیم کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ 14 سال شام میں ہو گئے ہیں، مجھے سیدھی عربی بولنی بھی نہیں آتی. یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہوں میں ذاکر. صحیح. نہ مجھے اپنے مذہب کی 4 کتابوں کے نام آتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. نہ ٹھیک. ہی میں کتابوں کے قیل ہوں. پھر آپ کہیں گے کتابوں سے جب مجھے آپ بتائیں گے، مجھے آپ نے عقلی دلیل سے مطمئن کرنا ہے. میں عقلی دلیل کو مانوں گا، کیونکہ میں نے اپنے دادا بابا پردادا سے جو سنا ہے، میں نے آپ سے عقلی دلیل، اگر میرے عقل نے تسلیم کر لیا تو میں شکست تسلیم کر لوں گا. صحیح. کتابوں کو اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ بنو امیہ دشمن تھے اہل بیت کے خون کے. بنو عباسیہ والے جو دشمن تھے وہ خون کے بھی دشمن تھے، اور سادات کی عظمت کے بھی دشمن تھے. وہ ان کے زمانے میں جتنی بھی ہماری معتبر کتابیں ہیں جلائی گئی، دریا میں پھینکی گئی. تو اس لیے پھر یہ جو علماء ہیں معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. جیسے علامہ ہلی سے ہوئی تھی، فتویٰ دے دیا تھا کہ عورت کو دفنا دو، اور پیٹ میں بچہ تھا. پھر بعد میں امام زمانہ علیہ السلام نے مدد فرمائی. تو اس لیے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ عام انسان نہیں ہے، معصوم سے غلطی نہیں ہوتی. تو مجھے آپ نے عقلی دلیل سے 4-5 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر میں ہار گیا تو میں دنیا کے سامنے تسلیم کروں گا، اور اپنے ذاکرین بھائی کو بھی کہوں گا کہ بھائی پہلے پڑھو، اتنی تعلیم حاصل کرو کہ اس کے مقابلے میں آؤ. ٹھیک ہے. آپ کا اسم گرامی میں بھول گیا، اسم کیا ہے آپ کا؟ ذاکر سید عمران نقوی شام. سید عمران نقوی آف شام. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ جو فرما رہے ہیں نا، ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے. پورا دین کا دین جو ہے نا، سب حدیث ہے. اگر ہم اہل بیت جی علیہ جی جی السلام سے جو باتیں ہمیں پہنچی ہیں، ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں بھائی کہ یہ تو اس میں خطا ہو سکتا ہے، تو پھر تو سب کچھ چھوڑ دیں. جی 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 ٹھیک ہے نا، پھر سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. جی ٹھیک. جی جی ہم نے کن کی اتباع جی کرنی ہے؟ ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. لازمی بات ہے. اہل بیت علیہ جی السلام جی ہمارے سامنے ابھی تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ دیں کہ بھئی یہ کرو وہ کرو. ان کے روایات، ان کے فرمائشات کو ہمیں سننا ہوگا. جی اور یہ کہنا، یہ شک جی کرنا جی اہل جی. بیت علیہ السلام کی اچھا باتوں میں شک کرنا، یہ ان کی باتوں میں تو غلط جھوٹ وغیرہ داخل کی گئی ہے، یہ نہایت ہی غلط بات ہے. یہ اصل دین میں شک کرنا ہے. یہ جی جی پورا جی دین ہی مشکوک ہو جی جاتی ہے اس بات سے. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو عرض اچھا مجھے ایک یہ ہے کہ رسول جی پاک جی صلی بسم اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہارے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزوں کو اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. قرآن بھی جو ہے نا، قرآن کی تفسیر بھی ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لینی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل. نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم ان کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہے. عقل سے تم اپنے عقل سے کام چلاؤ. لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں جی حاضر جی ہوں. جی. آپ بات کریں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ اچھا کے دل میں کیا پہلے ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ میرا ٹائم تھوڑا سا، کیونکہ میں نہیں چاہتا اور بھی کلر ہیں ان کا حق نہ ضائع کروں. ہوں. پھر مجھے اتنا بتا دیں تاکہ میں اس میں پھر اختصار کر دوں گا.
ٹھیک ہے آپ بات کریں، بسم اللہ کریں، آپ جو آپ کہنا اچھا چاہتے بسم ہیں، آپ اللہ. مہمان ہیں، بسم اللہ کریں، قبلہ مجھے نہیں معلوم. قبلہ پہلا آپ ذاکرین کو جو لیتے ہیں اور آپ کا موضوع چل رہا ہے سیدات کا، سیدانی کا غیر سید سے عقد، جس ہوں، کو آپ جائز قرار دیتے ہیں. ہوں، میرا پہلا سوال یہ ہے، پہلے میرے پاس آپ نے سوال سننے ہیں، پھر آپ نے جواب دینا اور عقلی دلیل دینی ہے مجھے، تو پھر بار ہوں، بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ہوں، پہلا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں اور ایک امام بیٹی کا، کیونکہ ان کا کف نہیں تھا، ایک امام کی بیٹی کا مجھے معتبر کتاب سے عقد دکھا دیں کہ کیونکہ ان کا برابر کا کف نہیں تھا، سید نہیں تھا، اس لیے ان کا عقد ہمیں نہیں ملا کہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے، اے اے اب پہلے میرے سن لیں پھر آپ کٹ جواب نہیں دیں. آپ، میں بھول جاؤں گا نا، 4-5 سوال آپ کریں گے، بھول جاؤں گا نا. ایک ایک سوال کرتے ہیں، ایک ایک سوال کا جواب لے لیں تو دوسرے، یا دو سوال کر لیں نا. 4-5 کر دیں گے تو پھر جی جی ہاں چلے ٹھیک ہے. دوسرا. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ صحابہ رسول خدا کے پاس بھی درخواست لے کر آئے تھے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی، ہوں، تو رسول خدا نے بھی انکار کیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ ما ہوں، ینطق عن الہوا کا مصداق نبی ہے. اور پھر آپ مجھے آگے جواب دیں گے، میں نے آپ کے سارے پروگرام سنے ہیں کہ رسول نے تو اپنی بیٹیاں پھر عمر ابو بکر کو دے دی، تو وہ ربیبہ بیٹیاں تھیں، وہ آپ کی نہیں تھیں، ہوں. وہ ربیبہ تھیں، رسول خدا نے پالی ہوئی، وہ جناب رسول خدا کی اولاد نہیں تھی. تو چلو یہ دو سوالوں کا پہلے مجھے دے دیں، پھر میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امام کاظم علیہ السلام کی ہیلو. بیٹیوں کا، جی جی جی، کس کی آواز آئی؟ جی جہاں جی تک حضرت کاظم علیہ جی جی السلام آواز کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، وہ مشہور کر دیا لوگوں نے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کوئی سید وہاں پہ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس طرح کی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے کہ اس جی لیے ان جی کی شادی نہیں ہو سکی کہ ان کا کوئی کیا نہیں تھا، اچھا میرے خیال کوئی سید وہاں پہ نہیں تھا. اس زمانے میں سادات بہت زیادہ تھے. کف نہیں تھا. جی جی نہیں آپ سادات نہیں تھے نا، اس زمانے میں جی سادات بہت تھے. اگر سادات سے شادی کرنے کا مسئلہ تھا تو سادات کی کمی نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں اگر سادات کی آپ کیا تعریف کرتے ہیں، سادات کی تعریف اگر پھر صرف فاطمیین کر رہے نا، بہت ہی ریسٹرکٹڈ، کہ ہم صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اولاد کو سید مانتے ہیں، بنی ابی طالب کو سید نہیں مانتے، ہاشمین کو سید جی نہیں جی مانتے صرف. پھر بھی امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے نسل بہت بڑی تھی، اب بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے. حسنی سادات کی کوئی نہیں ہے، کم نہیں ہے. پھر حسینی جی سادات جو ہیں، ہر امام جی جی حسین علیہ بالکل ہے السلام، جی ہے اور امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندوں کے، پھر ان کے ہر بیٹے کے اولاد، پھر ان کے ہر، یعنی وہ ایک شاخہ، ایک جیسے شجرہ بولتے ہیں نا، شجرہ درخت کی طرح، درخت کے جو شاخ پھیل جاتا ہے نا، اس جی 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 امام چلو. کاظم علیہ السلام کے زمانے میں علویین کی بہت بڑی تعداد تھی، ان کی فوجیں بنتی تھی، وہ بہت دفعہ ان کا اچھا ٹکر ہوتا تھا جی ان کے خلاف. علویین کی خلافت بنی مدینہ میں، مدینہ منورہ میں، جی محمد جی ابن عبداللہ ابن الحسن جس کو نفس زکیہ بولتے ہیں، جی اور جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صاحبزادے، ان کا نام ظاہر محمد تھا، مکے میں اس نے اپنی جی جی خلافت بنا دی. تو ان کی تعداد کم نہیں تھی، تعداد زیادہ تھی. تو لیکن اصل جو روایت جی ہو کہ کتاب تاریخ قم میں، تاریخ قم کا عبارت یہ ہے میرے بھائی، اگر میں تاریخ قم ابھی میں آپ کو دکھا دوں، تاریخ قم میں جو، وہ تاریخ قم کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. تاریخ قم، اصل جو تاریخ قم ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قم میں کتنے حمام ہیں، قم میں کون سے قبائل رہتے ہیں، قم کے بازار میں پرچون میں کیا ملتا ہے، اس طرح کی کتاب ہے تاریخ قم. ٹھیک. اس میں کچھ احادیث بھی ہیں، لیکن اصل وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، اور وہ اصل ہے تاریخ ٹھیک ہے قم. قبائل کو، اس میں نہر کون سے ہے، کہاں پہ کنویں ہیں، یہاں پہ دفن کون ہوئے ہیں، اس طرح اس میں کچھ احادیث بھی ہیں. اچھا، اور وہ اصل کتاب اس کی مفقود ہے، اس کی جو فارسی ترجمہ ہے موجود ہے، اس کے فارسی ترجمے میں یہ عبارت جو ہے ان سے نقل کی گئی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ اگر مجھے مل جائے. ہاں یہ تاریخ قوم ہے بھائی. لیکن آپ وہ خود فرما رہے ہیں یہ کتاب. تو آپ اجازت دیں بھائی، وہ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، کتاب یہ تاریخ قوم ہے، یہ تاریخ قوم ہے. اس میں یہ ہے: و همچنین به من رسیده است که رضاییه دختران خود را به شوهر نمیدادند، زیرا که کسی همسر و همکفویشان نمی بود نمی یافتند. مجھے خبر پہنچا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے خاندان اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے تھے، اس لیے کہ ان کا کفو ان کو نہیں ملتا تھا. دیکھیں کفو، اور یہ کہتے ہیں یہ مجھے خبر پہنچی ہے، یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، کس کا کوئی سند ہو کچھ بھی ہو. ایک ایسی کتاب ہے
کہ وہ اس کا اصل کتاب بھی مفقود ہے, اس کا صرف فارسی ترجمہ موجود ہے, اور اس فارسی ترجمے کی عبارت میں نے آپ کو دکھا دی. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ان کا کفو نہیں ملتا. ہم اس کو حدیث مان بھی لینا, ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, امام علیہ السلام کا قول ہے, مان بھی لینا, تو ان کا کفو کوئی نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کہ غیر سید ان کے کفو نہیں ہے, اور سادات بھی ان کے کفو نہیں ہے. یعنی وہ اس کا جملہ کا معنی کیا ہوگا کہ یہ ایمان میں اور اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف میں یہ سیدانیہ اتنی زیادہ بلند مرتبے پہ تھی کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا کہ ان سے شادی کرے. یا مثلا یہ کہ ان کے لیے مناسبت ہو, کیونکہ اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دشمنی بہت ہوتی تھی, دشمنی لوگوں کی بہت تھی نا. اگر کوئی امام کاظم علیہ السلام کا داماد بن جاتا تھا تو اس کے قتل ہونے کا خدشہ تھا کہ قتل ہو جائے بھائی. کوئی امام رضا علیہ السلام کی بہنوئی بن جاتا تو یہ ہو جاتا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ سرکار اس کو قتل کر دیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے اس لیے وہ ان کا رشتہ اس لیے بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ کفو ایسا ہو. اس لیے بھی تو نہیں ہو سکتا, اس لیے بھی تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سیدات ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں, آپ بنا رہے ہیں نا, ادھر سے نہیں کر رہے. دیکھیں جو تاریخ قم میں جو لکھا ہے, میں نے عبارت آپ کو دکھا دیا, اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر سید نہیں ہے, اس میں لیکن کے لیے مناسب کوئی نہیں ملتا. مناسب تو سادات بھی بہت تھے نا, ہاں وہ سادات بھی بہت تھے. ملاحظہ فرمون کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی, بہت عجیب ہے, امام کاظم علیہ السلام کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی. وہ کتاب تاریخ یعقوبی میں, یہ کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 چھپی سنہ 2010 میں. آپ کو پتہ ہے تاریخ یعقوبی شیعہ کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 361 میں حضرت امام کاظم علیہ السلام فلم تتزوج واحدۃ منہن الا ام سلمہ, امام رضا علیہ السلام کی بہنوں میں سے کسی نے شادی نہیں کی سوائے ان کے ایک بہن, ان کا نام ہے ام سلمہ. فانها تزوجت بمصر, مصر میں ان کی شادی ہو گئی. تزوجها القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن محمد, امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام ہے قاسم, قاسم نے اس سے شادی کیا. اچھا, ان کے چچا زاد بھائی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, قاسم. فجرى في هذا بينه وبين اهله شيء شديد, اس مسئلے میں بڑا جھگڑا ہو گیا, حالانکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا ہے. اس مسئلے پہ وہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ کیوں شادی ہوئی ہے. حتى حلف انه ما كشف لها كنفا او ما اراد وانه ما اراد الا ان يحج بها, یہاں تک کہ قاسم نے قسم کھایا کہ میں نے ان سے ہمبستری نہیں کیا, میں نے شادی کی ہے, نکاح کیا, لیکن میں نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا, صرف میں نے اس کو حج کرانا ضروری تھا, تو میں ان کا محرم بن گیا, صرف محرمیت کے لیے کہ میں ان کا حج کرا دوں, میں نے صرف ان کا حج کرایا. تو اب وجہ یہاں پہ معلوم نہیں ہے کس طرح کیوں تھا, ٹھیک ہے نا, یہ وجہ کیوں, حالانکہ وہ بھی سید ہے. اگر صاحب یہاں سے ہار رہے ہیں یہاں سے, ہاں ٹھیک ہے, آپ بات کریں, مجھے بات ختم ہو تو بات کریں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ شادی نہ کرنے کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی توضیح نہیں دیا کہ یہ شادی مثلا اگر اس کی شادی وہ جعفر ابن محمد القاسم ابن محمد ابن جعفر, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں قاسم, اس کے ساتھ شادی ہوئی, تو لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہیں کہ تم نے کیوں شادی کیا. تو یہاں پہ سیادت کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے سیادت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قاسم جو ہے وہ سید ہے, ٹھیک ہے نا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس پہ کیوں جھگڑا ہوا, اس کا وجہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیوں مثلا لوگوں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تھا. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو خود امام کاظم علیہ السلام کے اپنی جو جملہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی کیوں شادی نہیں ہوئی, دیکھیں ان کا اپنا جملہ, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کتاب تاریخ قوم کا جملہ ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں سید نہ ہونے کی وجہ سے, وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کفو کوئی نہیں ہے, سید اور غیر سید میں ان کا کوئی کفو نہیں ہے, اس کا وجہ یہ بنتا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس کہ ان کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی, وہ یہ دیکھو, یہ کتاب عیون الاخبار ہے, چھاپ شیخ صدوق صاحب کی, کتاب چھپی مشہد مقدس میں. یہاں پر حدیث ہے, وہ بہت لمبی حدیث ہے, کہ ہارون جب مدینہ جاتا ہے تو اپنے بیٹوں کو حکم دیتا ہے کہ تم خدمت کرو امام کاظم علیہ السلام کی. تو اس میں یہ ہے کہ ہارون خود حضرت امام کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے, فلما تزوج, بھلے ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے کتنی اولاد ہیں, کہتے ہیں بہت سے 30 سے زیادہ ہیں, 30 سے زیادہ میرے اولاد ہیں, اتنے بیٹے ہیں اور اتنی بیٹیاں ہیں. تو ہارون پوچھتا ہے فلما لا تزوج النسوان من بني عمومتهن واكفائهن, تم اپنی بچیوں کی شادی کیوں نہیں کراتے ان کے, یہ کس کے جملے, ہارون کے, ان کے کفو کے ساتھ اور ان کے چچازاد بھائیوں کے ساتھ کیوں شادی نہیں کراتے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الید تقصر عن ذلك, فرماتے ہیں کہ مالی مشکلات کی وجہ سے ہمارے پاس مالی مشکلات ہیں, پیسے نہیں ہیں. تو ہارون کیا کہتا ہے, ہارون کہتا ہے کہ آپ کے باغ کا کیا حال ہے, فرمایا کہ باغ کی بھی اتنی کوئی پیداوار نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے. ہارون پیسے نہیں دیتا, جھوٹ بولتا ہے. اچھا,
یہاں پہ جو امام علیہ السلام کا اپنے جملے ہیں کہ مالی مشکلات کی وجہ سے الید تقصر عن ذلک، ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا بچوں کی شادی کرائیں، یہ فرمایا. یہ جو مشہور کرایا گیا نا عوام میں کہ اس لیے شادی نہیں کرائی کیونکہ غیر سید سے شادی کرنا حرام ہے، یا ان میں غیر سید جو ہیں وہ کفو نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ذاکرین نے جھوٹ پھیلایا. جی بولیں. نہیں آغا صاحب بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ امام کا یہ فرمان ہے، آپ بتا رہے ہیں، تو کیا لوگ صاحب حیثیت نہیں تھے؟ اگر غیر سید اس وقت تھے تو مالدار بھی تھے نا. عقلی دلیل سے تھوڑا سا مجھے مطمئن کریں تو وہ مالدار بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ آل رسول بھی تھے نا، اور وہ اپنا مال دے کر امام کو راضی کر لیتے کہ ہم امام کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے گھر لے آتے ہیں سیدانیوں کو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی وجہ کیا. پہلی بات یہ ہے کہ پر یہ پتا چلا، یہ یاد رکھو اچھی طرح سے کہ یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ ان کا کفو سید کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ سید بہت زیادہ تھے، اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ غیر سادات ان کے کفو نہیں، یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ اس کی اصل جو ایک ہی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ اس کا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا. اس سے میں جو سمجھتا ہوں مالی مشکلات بتا رہا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے پیسے دے کے شادی کرتے نا، تو شیعوں کی مشکل یہ تھی میرے بھائی کہ دیکھیں اگر آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو خالص اصحاب جو بہت ہی مخلص صحابی تھے، جیسے زرارہ ہے، جیسے یونس بن عبد الرحمن ہے، محمد بن مسلم ہے، یہ لوگ ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ہوتی تھی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے زرارہ کے بیٹے سے کہ زرارہ کے بیٹے سے کہ اپنے والد کو میرا سلام پہنچا دینا اور اس سے کہہ دینا کہ میں تمہاری برائی اس لیے بیان کرتا ہوں. میں تمہیں حدیث دکھاؤں بھائی صاحب، میں تمہیں حدیث دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں خوب یقین آ جائے. یہ کتاب ہے اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، تالیف شیخ الطائفہ الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چھپی قم میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 127 حدیث نمبر 221. یہاں پہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زرارہ کے بیٹے کو، عبداللہ ابن زرارہ کو، اپنے والد کو میرا سلام دینا اور اس سے کہہ دو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، میں تیرا عیب بیان کرتا ہوں، تجھے لعنت کرتا ہوں اس لیے کہ تیری دفاع کروں، تیری جان بچاؤں. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربنا وحمدنا مكانه، جس بھی شخص کو ہم گلے لگاتے ہیں اس کو اپنا قریبی بناتے ہیں، دشمن اس پہ پہنچ جاتا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. عام لوگ اور ہمارے دشمن جلدی سے آ جاتے ہیں اس کو قتل کرنے، لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، تاکہ اذیت کریں، دشمنی کریں اس شخص سے جو ہمارا پیارا ہے، جو ہمارا چہتا ہے. وَيَرْمُونَهُ لِمَحَبَّتِنَا وَقُرْبِهِ وَدُنُوِهِ مِنَّا، اس کی محبت، ہماری محبت کی وجہ سے اس کی آزاری کرتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. وَيَرَوْنَ الْإِدْخَانَ الْأَذَى إِدْخَالَ الْأَذَى عَلَيْهِ وَقَتْلَهُ، اور لوگ اسی کو جائز سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص محبوب ہو جائے اہل بیت علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام کاظم علیہ السلام کا، اس کو نقصان پہنچانا بلکہ اس کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں لوگ. وَيَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ ابْنَاهُ نَحْنُ وَإِنْ نَحْمَدُ أَمْرًا، اور جو بھی شخص اگر ہم اس کی عیب بیان کریں، اس کو گالی دیں، خلیفہ وقت، حکومت اور عام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اگرچہ وہ شخص باطن میں ہم سے پیارا ہو. تو اس لیے عرض یہ ہے اگر کوئی شخص شیعہ جو ہے نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو امام جعفر امام کاظم علیہ السلام کو رشتہ دے دیتا، قریب بنتا، تو اس کے لیے موت کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اس شخص کے لیے کہ اس کے قتل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے خود اہل بیت علیہ السلام نے اس کو بتا دیا. اگر کوئی ایسا شیعہ مثلا محمد بن مسلم ہے یا زرارہ ہے، ان لوگوں کو کہ اگر ان کو اگر اپنی بیٹی دے دیں تو اہل بیت علیہ السلام کو الٹا لوگوں کے سامنے گالی دیتے تھے. کتنے احادیث ہمارے پاس، لعن اللہ زرارہ، اللہ لعنت کرے زرارہ کو، اللہ لعنت کرے زرارہ کو. کس لیے؟ تاکہ اس لیے اس کی جان بچ جائے. تو عرض یہ ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نا لوگ پیسے دے کے شادی کرتے ہیں، مجھے اس کے حالات وہاں اس وقت کے حالات اچھی طرح سے نہیں معلوم ہے، روایات بہت کم ہیں. دیکھیں یہ باتیں جو ہم ابھی دیکھیں، اگر میں پاکستان ابھی نہیں گیا نا، ابھی پاکستان کے حالات مجھے نہیں معلوم. میرے لیے طرح طرح کے سوال ہو سکتے ہیں، پاکستان میں لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے، اس طرح کیوں نہیں کرتے، اس طرح کیوں نہیں کرتے. وہ مجھے عجیب لگتا ہے. لیکن جو شخص پاکستان میں رہتا ہے وہ جانتا ہے، جو شخص خود پاکستان میں رہتا ہے وہ اپنے حالات کو مجھ سے 1000 گنا بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیا کرے.
اس کے حالات کیا صاحب یہ جو آپ نے موضوع آپ نے پوری دنیا کے سامنے چھیڑا ہوا ہے نا، پاکستان میں تو یہ ماحول ہے کہ اس بات پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت تک اتر آئیں گے، تعداد کا خاص طور پہ مسئلہ بھی۔ اور ایک فرمان میں نے بھی پڑھا ہے چھوٹی سی کتاب میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، کہ معصوم کا بھی فرمان ہے کہ وہ مسئلہ مت بیان کرو جو شر پیدا کرے۔ اچھا دوسرا میرا سوال جو ہے کہ سیادادی ہوگی، ابھی میں آپ کے جواب سے ایک سیکنڈ، سیادادی ہوگی کہ میں عقلی دلیل سے آپ کو، میں کتابوں میں نہیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں سے یار تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ جو عقلی دلیل ہے، ایک شہر کا زمیندار جس کے پاس 10 کلے ایکڑ ہے، وہ اپنی بیٹی کسی کمی کو نہیں دیتا، تو سید جو سردار ہے، جس کا مطلب ہی سردار ہے اور رسول اللہ ہے، اور سیادادی جب امتی سے شادی کرے گی، اس کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائے گی؟ وہ تو نسل ہی بدل جائے گی۔ جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ بالکل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہر کا زمیندار کمی کو رشتہ نہیں دیتا، تو سیداد جو پوری جن کی اجداد کی قربانیاں کائنات خلق ہوئی ہے، ایک بڑا مقام ہے، ایک رتبہ ہے، اور وہ شرف جو ہے، وہ ادب، وہ احترام، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ ہاں بالکل آپ کی خدمت میں عرض ہے میرے بھائی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بہت ہی غلط بات ہے کہ ہم قیاس کریں کہ پنجاب کے چودھری کیا کرتے ہیں۔ پنجاب کے چودھری مثلا وہ پٹیل میں شادی نہیں کراتے، اور اب بھائی وہ دوسرا جو گجر وغیرہ ہے ان میں شادی نہیں کراتے، گجر اس دوسرے میں شادی نہیں کرتے، تو ہم دیکھ وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں نا۔ اس طرح قیاس تو نہیں ہوتی بھائی، دین کا معاملہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل سے بناتے جائیں۔ حلال و حرام قیاس سے نہیں بنتا۔ وہ شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم پہ، اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس کو گل سے بنایا، میں کیسے سجدہ کروں؟ ذاکر صاحب سن رہے ہیں نا، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے وہاں پہ قیاس کیا۔ میری توجہ آپ کی طرف ہے۔ تو یہ حلال و حرام کے جو مسائل ہیں یہ قیاس سے نہیں بنتے، اپنی عقل سے نہیں بنتے۔ شکست کھا رہے ہیں، شکست ابھی سن لیں، شکست میں جا رہے ہیں، وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوج مقداد ابن الاسود ضباعہ بنت الزبیر ابن عبد المطلب، وانما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليعلموا ان اکرمهم عند الله اتقاهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لڑکی جناب ضباعہ بنت زبیر کو، جو ان کی سکی چچا کی لڑکی ہے، اور وہ زبیر جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سکے بھائی ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر، حضرت ابو طالب، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ دوسرے ماؤں سے تھے، تو یہ سکا چچا تھا پیغمبر کا۔ اس کی بیٹی کی شادی، زبیر کی بیٹی کی شادی کس سے کرا دی؟ اپنے چچا کی بیٹی مقداد سے کرا دی۔ کس لیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کرا دی کہ لتتضع المناکح، تاکہ نکاح کے معیار نیچے جائیں۔ نکاح کے معیار خاندان نہیں ہے، نکاح کے معیار کیا ہے؟ المؤمن کف المؤمن۔ اگر ایک شخص مومن ہے، کسی بھی خاندان کا ہے، چاہے وہ گجر ہے، چاہے وہ پٹیل ہے، چاہے وہ جٹ ہے، چاہے وہ راجہ ہے، چاہے وہ چودھری ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مومن ہے، وہ ایک دوسرے مومن کا کف ہے، وہ دوسرا مومن ہے، چاہے وہ سیدانی ہے، چاہے علوی ہے، چاہے ہاشمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے وَلْيَتَعَلَّمُوا، سن لو بھائی وَلْيَتَعَلَّمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک خاندان سے اوپر نیچے نہیں ہوتا، خاندان سے کرامت نہیں ہے۔ کرامت کس کا؟ تقوی کا، ایمان کا۔ اگر ایک شخص مومن ہے تو اس کی اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہے، اس کے وہ مومنہ کا کفو ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات متواتر ہے کہ مومنہ کا کفو ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک حدیث میں آپ کو دکھاؤں کہ حضرت کسے ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں لے لیں۔ جی رسول خدا سے لے کر تمام ائمہ علیہ السلام تک کسی ائمہ کی مجھے بیٹی دکھا دیں کہ انہوں نے کسی غیر سید کو دی ہو، میں شکست تسلیم کروں گا، لیکن مستند کتاب مستند ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ رسول خدا کے چچا نہیں، رسول خدا سے لے کر مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔
پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بیٹیوں کے احوال میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے میرے سوال اچھی طرح سن لو. کئی مراحل ہیں ان سب کے. تزویج اور زواج کے احوال تاریخ میں مذکور نہیں ہیں. ان سب کے مذکور نہیں ہیں. ذاکر صاحب سن رہے ہیں نا تو پھر ان فیدانیوں کے بھی مذکور نہ کریں نا. سن لینا, سن لے پلیز. بچا کے رکھیں نا صاحب. کیسے بچوں بچا کے رکھوں؟ اور بھائی آپ تو سن لو پہلے. یہ دیکھ یہاں پہ کہ ان لوگوں کی شادی کہاں ہوئی ہے اکثر کی مذکور نہیں ہے, صرف نام مذکور ہے. یا بہت سارے کیا ہوتے ہیں کہ فلان امام علیہ السلام کے اتنے بیٹیاں اور یہ نام ہے, ان کی شادی کہاں ہوئی مذکور نہیں ہے تاریخ میں بہت ساروں کے. اور یہ بھی کئی مذکور نہیں ہے میرے بھائی. ذاکر صاحب میری طرف دیکھو کہ دیکھیں کسی بھی شیعہ تاریخ میں, جی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, ہاں کسی بھی شیعہ تاریخ میں یا مخالفین کی تاریخ میں, اہل اسلام کی تاریخ میں, کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی شادی اغیار میں نہیں کرتے تھے, اجنبیوں میں نہیں کرتے تھے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ یہ خاندان ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مثلا شرعی وجوہات کے بنا پر یا کسی بھی وجہ کے بنا پر اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی صرف اپنے خاندان میں کرتے ہیں, باہر نہیں کرتے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے, کسی نے ذکر نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا, دیکھیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام یہ اغیار میں اپنی شادی نہیں کراتے تو یہ حتماً مذکور ہوتا, کیونکہ ایک بہت بڑی انوکھی بات ہے. سن لینا, یہ بھی تو نہیں ملتا, سن لینا پلیز, یہ بھی تو نہیں مل رہا نا, سن لے پلیز. تو پھر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے, نہ شیعہ کے پاس نہ مخالفین کے پاس, کہ یہ 12 امام ہیں اور 12 امام کے کزنز بھی بہت ہوتے تھے نا. صرف 12 امام تو نہیں ہیں, ان کے بھائی ہوتے تھے, ہر امام کا بھائی ہے, ہر امام کے بیٹے ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں, ان کے بہت بڑی نسل ہے بھائی ان کی. چھوٹا خاندان نہیں, صرف 12 امام ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے, امام رضا علیہ السلام کے کتنے زیادہ بھائی تھے. اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ غیروں میں اپنی شادی نہیں کراتے تھے. یہ سن لیا, اچھی بات. اس کے بعد اس سوال کا جواب نہیں دیا مجھے آپ نے. سیدزادی کی جو نسل ہوگی وہ آ رہے ہیں جو سیدزادی کی نسل ہوگی, جی ہاں وہ آ رہے ہیں, جو امتی سے شادی کرے گی اس سے اولاد ہوگی, اس کو بتائیں. وہ آ رہا ہے. تو ابھی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کسی امام کی بیٹی کا آپ بتائیں کہ وہ کسی غیر میں شادی کیوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے احوال نہیں مذکور. اگر اس طرح ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتا, کوئی تواریخ میں ہوتا کہ ہر امام علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام ہوتے ہیں نا, ان کی شادی موجود ہوتی, تو پھر ہمیں پورا راسٹر ہمارے پاس ہوتا کہ اس بیٹی کہ ان کی بیٹیوں کے. اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہو گیا. نہیں ثابت ہوا نا, بات سن لو بھائی, پھر ثابت ہو جائے گا نا جب بات ختم ہو گیا. ختم ہی نہیں ہوا, ابھی میں نے شروع کیا کہ ثابت ہو گیا. میں ان لوگوں میں نہیں. اگر کوئی روسٹر ہوتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی شادی کہاں ہوئی ہے تو پورا لسٹ ہوتا تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ کسی کی شادی غیر میں نہیں ہوئی. اصل کوئی لسٹ ہی نہیں ہے, وہ اکثر کی شادی کہاں ہوئی نہیں معلوم. لیکن اس کے باوجود مذکور ہے تاریخ میں کہ کن ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی شادی غیر میں ہوئی ہے, غیر بنی ہاشم میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دو واقعہ آپ کو دکھاتا ہوں. کسی ائمہ کے فرمان کے مطابق بتانا ہے اور دکھا دیں گے بھائی. کتابوں والے تو لکھ دیتے ہیں, بنو عباسیہ والے نہیں, یہ شیعہ کتاب ہے, بنی عباس نہیں ہے, یہ شیعہ کتاب ہے. یہ کتاب اختیار معرفت الرجال, تالیف شیخ الطوسی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. یہاں پر یہ حدیث, یہ صفحہ نمبر 319, حدیث نمبر 711, معلّہ ابن خنیس کی شہادت ہے. معلّہ ابن خنیس ایک بڑا ہی مولائی صحابی تھا, امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی شہادت ہوئی. ابھی حاکم وقت نے اس کو قتل کیا تھا. اچھا, امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب خبر پہنچا ہے کہ معلّہ ابن خنیس کی شہادت ہوئی ہے تو بہت غضب کی حالت میں اپنا ردا جو کھینچتے ہوئے حاکم وقت کے پاس گئے اور فرمایا, دیکھو کیا فرمایا, فرمایا حاکم وقت سے, یا داؤد لقد اتیت ذنبا لا یغفرہ اللہ لک, اے داؤد تو نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا وما ذالک الذنب وما ذاک الذنب, وہ گناہ کون سا ہے, میں نے کیا بھائی, آپ جو ہے غصہ کر رہے ہیں. فرمایا قتلت رجلا من اہل الجنہ, آپ نے جنت کے ایک جنتی آدمی کو تم نے قتل کیا, معلّہ ابن خنیس کو تم نے قتل کیا. اچھا, ثم مکث ساعة ثم قال ان شاء اللہ, ثم امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک لمحے کے بعد بولا ان شاء اللہ کہ وہ اہل جنت میں سے. اچھا, فقال له داؤد جو خلیفہ وقت ہے. اچھا, اس داؤد کے بات نقل کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس زمانے میں نے آپ شافعی یا ابو حنیفہ یہ ان لوگوں کے مذہب میں حرام ہے, اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں جائز ہے, ان لوگوں کے مذہب میں حرام ہے کہ آپ کسی ہاشمی کی شادی غیر ہاشمی میں کر دیں. ان کے فتووں میں حرام ہے, وہ تو میں دکھا چکا ہوں. اگر مختلف کتب شافعی کے تو بہت ہی سخت ہے,
تو ان کے نزدیک اس کو حرام قرار دیتے تھے. اور اسی طرح حرام قرار دیتے تھے کہ کوئی عربیہ جو عورت ہے, مثلا کوئی عرب کی عورت ہے, وہ غیر عرب میں شادی کرے, وہ ان کے ہاں حرام ہوتا تھا. اچھا, تو داؤد نے کہا, کیا کہا وَأَنْتَ قَدْ أَتَيْتَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ, تم نے ایک ایسا گناہ کیا ہے, تم نے ایک ایسا گناہ کیا ہے تجھے اللہ نہیں معاف کرے گا. میں نے اگر اللہ کو قتل کیا تو آپ نے بھی گناہ کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا وَمَا ذَاكَ ذَنْبٌ, وہ گناہ کیا ہے؟ قَالَ زَوَّجْتَ ابْنَتَكَ فُلَانًا الْأُمَوِيَّ, آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں کیا؟ بنی امیہ میں کرا دیا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بنی امیہ سب کے سب وہ ناصبی نہیں تھے, بنی امیہ میں شیعہ بھی تھے. میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں, سعید الخیر اموی تھا, امام جواد علیہ السلام کا وہ صحابی تھا, یا امام باقر علیہ السلام کے صحابی تھا. وہ ایک دن امام علیہ السلام اس کو سعید الخیر کہتے تھے, اتنا اچھا نیک آدمی تھا. وہ ایک دن امام علیہ السلام کے پاس آیا اور مشرف ہوا اور زار و قطار رو لینے لگا. امام علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میں کیسے نہ روؤں, میں شجرہ ملعونہ ہوں, میں اس خاندان سے ہوں جس کو اللہ نے وما اریناک الرؤیا التي اریناک الا فتنة في الناس الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. میں تو اس ملعون خاندان سے ہوں, بنی امیہ میں سے ہوں, تو میں تو ملعون خاندان سے, میں کیوں نہ رہوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت, تم بنی امیہ میں سے ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر واضح طور پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی بنی امیہ سے کر دی. ایک اور بیٹی کا دیکھ لیں. اچھا, یہ کتاب ہے کتاب خصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ, چاپ مکتبۃ الصدوق تہران میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 461 میں حدیث دیکھیں, بس ختم ہے میری بات. کھانا اچھا, میں ایک منٹ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے, تو آپ نے مجھ سے کتاب مانگا نا, قرآن اور اہل بیت ہے. تو یہ اہل بیت کی کتاب ہے نا, اہل بیت کی حدیث ہے. ہو سکتا ہے راوی نے ڈنڈی ماری ہو. نہیں راوی کیوں نہیں, یہ صحیح حدیث ہے, معتبر حدیث ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث دکھاؤ, میں نے ایک حدیث آپ کو دکھا دے. ایک اور بھی حدیث ہے, ابھی مجھے مل جائے نا. ایک اور بھی ایک بیٹی ہے ان کی جو غیر بنی ہاشم میں اس کی شادی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی. کافی لوگ رسول اللہ کے قریب ہونے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم ان کے داخل ہو جائیں. بالکل, بلکہ شیعہ حدیث میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی. شیعہ حدیث میں بہت زیادہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ٹھیک ہے نا, اور 2 بیٹیوں کی شادی غیر بنی ہاشم. ربیبہ ہے نا, باقی نہیں ربیبہ کسی حدیث میں نہیں کہ ربیبہ. وہ ربیبہ بیٹی ہے, آگے صاحب ربیبہ بیٹی ہے, اس کو چھوڑتے ہیں ابھی, اس کا بحث طویل ہے. وہ کسی حدیث میں نہیں کہ وہ ربائب ہیں, وہ بلکہ احادیث میں تصریح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے دنیا میں لایا. یہ کتاب تہذیب الاحکام جزء 7 چاپ دار الکتب الاسلامیہ. راوی یہ دیکھ حدیث میرے عزیز, کہتے ہیں کہ کان ابو الحسن الماضی عند محمد ابن ابراہیم والی مکہ. ابو الحسن حضرت امام کاظم علیہ السلام مکہ کے گورنر کے پاس محمد ابن ابراہیم کے پاس تھے. وہو زوج فاطمہ بنت ابی عبداللہ, اور مکہ کا گورنر کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ شادی ہوئی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی سے. اور وہ مکہ کا گورنر وہ جو تھا محمد ابن ابراہیم, وہ جو ہے وہ اس کے مختلف تواریخ میں اس کا ذکر ہے, وہ نہیں تھا بنی ہاشم میں سے نہیں تھا وہ. اوکے, یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی ہے, شادی غیر میں ہوئی ہے. اور مزید بولیں. جی وہ مجھے آپ نے نسل کے بارے میں نہیں بتایا. نسل کے بارے میں, نسل کے بارے میں وہ بتا دیتا ہوں, میں وہ حدیث دکھا دیتا ہوں. اس کا اس کی اولاد کیا کہلائے گی؟ وہ تو سیدات سے کٹ جائے گی. بالکل, میں بھی دکھا دیتا ہوں بھائی اس کا. تو وہ تو ایسی مثال ہے جیسے نوح نبی کا بیٹا کٹ گیا تھا, وہ تو حال سے ہی گئی. یہ ملاحظہ فرمائیے, کتاب وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ جزء نمبر 9 چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. دیکھیں انسان کی نسل دیکھیں کس سے بڑھتا ہے, بیٹیوں سے نہیں بڑھتا. وَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ, قرآن مجید ہے کہ لوگوں کو ان کی نسل جو ہے ان کے باپ کی طرف سے پکارو کہ فلان کس کا بیٹا ہے, مگر سوائے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے جو ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اپنی بیٹی سے چلی ہے. ٹھیک ہے نا, اب سن لیں. تو یہ بھی سادات اسی میں سے ہے نا, اب سادات اسی میں سے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ہاں اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر
کسی سیدانی کی شادی غیر سید میں ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کیا وہ سید کہلائے گا؟ دیکھیں سید، یہ سید کوئی شرعی اصطلاح تھوڑی ہے، آپ کسی کو بھی دنیا میں سید کہہ سکتے ہو. یہ ذاکر صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. شرعی جو اصطلاح ہے فاطمی ہے، علوی ہے، ہاشمی ہے. اگر کسی سیدانی کی شادی مثلا گجر میں ہو جاتا ہے، چودھری میں ہو جاتا ہے، کہ قزلباش میں ہو جاتا ہے، کسی اور خاندان میں ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اولاد ہوگا اسی سے ہوگا، یعنی اس کے شوہر کے نسل سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ خود سیدانی رہے گی، وہ خود سیدانی، اس کی اپنی جو ہے وہ نسب ختم نہیں ہوگی، اور اس کا جو نسل ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نواسیاں کہلائیں گے، ان کے بیٹی کے نسل سے ہوں گے، اور وہ بھی محرم ہوں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. یہ کتاب میں نے آپ کو دکھایا، یہ کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ، جز نمبر 9، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، صفحہ نمبر 271. ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، من کانت امہ من بنی ہاشم و ابوہ من سائر قریش، وہ شخص جس کی ماں ہاشمیہ ہے اور اس کا باپ مثلا بنی امیہ میں سے، کسی دوسرے بنی مخزوم میں سے، کسی دوسرے قریشی خاندان سے، فإن الصدقات تحل له، صدقات اس کے لیے جائز ہے، وليس له من الخمس شيء، اس کے لیے خمس جائز نہیں ہے، لأن اللہ تعالی یقول ادعوهم لآبائهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نسل جو ہے باپ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ باپ کی طرف سے کیونکہ فاطمی نہیں ہے تو وہ فاطمی نہیں کہلائے گا، اس کے لیے صدقہ بھی جائز ہے، اس کے لیے وہ بھی کھا سکتا ہے، وہ خمس نہیں کھا سکتا، صدقہ جائز ہے. تو یہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ مجھے عقلی دلیل سے آپ نے مطمئن کرنا ہے، کتاب سے نہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ سوال کریں تو میں عقلی جواب دے دوں نا. کیا مسئلہ؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سیدادی اولاد زہرا صلوات اللہ علیہا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے جس سجدگاہ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، تربت پہ اس کا احترام کرتے ہیں ہم، اس کے ساتھ نجاست کو ٹچ نہیں ہونے دیتے، جس میں امام حسین کا کوئی قطرہ خون کا شامل ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ وہ اتنے 14 صدیاں گزر گئی ہیں اب بھی احترام کرتے ہیں. تو جو امام حسین علیہ السلام کا مکمل خون ہے، اولاد زہرا ہے، وہ ان کے ساتھ بے حرمتی کیسے تسلیم کر رہا نا قبلہ؟ مجھے قرآن سے مطمئن کرے، مجھے ایما علیہ السلام کی کوئی ڈائریکٹ حدیث دکھائے. ہاں وہ کہتے ہیں کتاب نہ دکھاؤ، پر کہتا ہے حدیث دکھاؤ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو تربت ہے، تربت پہ سادات کے لیے بھی واجب ہے اس کا احترام یا نہیں ہے؟ سجدگاہ جو ہے واجب ہے، بالکل واجب ہے. سجدگاہ کو سادات بھی جو ہے نا، سادات اس میں پیشاب کر سکتے ہیں سجدگاہ پہ؟ اور سادات پیشاب کر سکتے ہیں سجدگاہ پہ یا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر. تو پھر سادات بھی سجدانیوں سے شادی نہیں کر سکتے، تو پھر سادات بھی سجدانیوں سے شادی نہیں کر سکتے نا. اگر وجہ یہی ہے، یہ تو مساوی ہے بھائی. وہ یہی تو نہیں ہے کہ سادات کے لیے جائز ہے کہ وہ سجدگاہ پہ جو مرضی کریں. مولا علی علیہ السلام سے ایک اشعث نامی شخص، میں نے پڑھا، میرے ذہن سے اتر گیا ہے، رشتہ مانگا تھا، مولا نے اس کو برا بھلا کہہ کر نکال دیا. وہ اشعث خارجی تھا، میں ملتا ہے مجھے، وہ اشعث خارجی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ خارجی تھا. اشعث ابن قیس پہلے صحابی تھا، دیکھو، پھر صحابی بننے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، مسلمہ کذاب کے امتی بن گیا. پھر ابو بکر کے زمانے میں وہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے زمانے میں جب پکڑا گیا کہتا ہے میں دوبارہ مسلمان ہو گیا. ابو بکر کو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر نے اس کو قتل نہیں کیا، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی. پھر وہ کوفے میں رہتا تھا. ابو بکر کی بہن ام فروہ کی اس سے شادی ہو گئی، اور وہ لوگ کوفے میں رہتے تھے، اور یہ خوارج کے سرداروں میں سے تھا. اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو کوفے کے ایسے مساجد تھے جن میں جشن منایا گیا، ان میں سے یہی ایک اشعث ابن قیس کا مسجد تھا، اور اس کا بیٹا محمد ابن اشعث ابن قیس جنگ کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر میں جنرل تھا. اوکے، تو یہ ایسا خارجی تھا، عدو آل محمد علیہ السلام تھا، اس نے رشتہ مانگا، اس کو انکار کیا. اور یہ بھی کس کتاب میں، اور یہ جو بھی واقعہ نہیں، کتاب اس کتاب میں، کتاب عقد فرید میں ظاہراً. اور اس کو امام علیہ السلام نے اس لیے انکار نہیں کیا کہ تو سید نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں، وہ بھی مخالفین کی حدیث ہے، چلے مان بھی لینا کہ یہ شیعہ حدیث ہے. تو امام علیہ السلام اگر اس لیے انکار کر دیتے کہ بھائی ہم آپ کو شادی اس لیے نہیں کراتے کہ یہ حرام ہے بھائی، کیونکہ آپ صحیح، تو بات صحیح تھی آپ کی، لیکن ایسا کوئی جملہ نہیں ہے. وہ ایک خارجی دشمن رسول، دشمن اللہ تھا. ابھی اگر کوئی دشمن کافر آتا ہے میرے پاس، ہندو آتا ہے مجھ سے رشتہ مانگتا ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں. میں آپ کو ایسی دلیل دے رہا ہوں جس پہ آپ کو میں ایسی دلیل دے رہا ہوں جس پہ آپ ہار تسلیم کریں گے.
اوکے دے دو. اور بقول آپ کے پروگرام میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے حضرت عمر نے خلیفہ دوم نے رشتہ مانگا. امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا. جب مجبور کیا گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے جن، یعنی کہ آپ نے یہی پروگرام میں بتایا کہ ایک جننی آئی. اگر امام علیہ السلام اگر یہ جائز ہوتا، اگر پسند کرتے تو خلیفہ دوم کو امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے. آغا صاحب ابھی سن لو بھائی اس کا جواب. بھائی دیکھو ابھی اب یہاں میرے پاس کوئی آتا ہے نا ہندوستان سے، ایک ہندو کہتا ہے مجھے رشتہ دے، میں اس کو رد کرتا ہوں. بھائی میں آپ کو رشتہ نہیں دیتا آپ کو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یاری نے اس لیے رشتہ نہیں دیا کہ ہندوستانیوں سے نکاح جائز نہیں. میں نے جو رشتہ نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص ہندو ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہندوستانی ہے. ہندوستان کا اگر کوئی مسلمان کوئی شیعہ ہے وہ تو میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عمر کو رشتہ نہیں دیا تو وجہ واضح ہے. المؤمن کفو المؤمنہ، مومن مومنہ کا کفو ہے. او بھائی پہلے آپ مومن ہونا ثابت کرو نا اس کا. اوے بھائی وہ اس کا مومن ہونا ثابت کرو، پھر کہہ دو اگر مومن ہے. اگر صاحب ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. کیا جو مولا علی علیہ السلام کے محب صحابہ تھے تو پھر امام علیہ السلام اگر جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا، تو وہ پھر دوسرے صحابہ جو مومن تھے محب علی تھے، تو کیا کسی کتاب میں مجھے آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی کو مولا نے رشتہ دیا ہو؟ پھر میں مانتا ہوں، میں ادھر مناظرہ ہارتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں ابھی آپ مثلا شام میں رہتے ہیں، کیا ابھی تک کوئی امام علیہ السلام گئے ہیں شام میں رہنا؟ ابھی کوئی امام علیہ السلام شام میں رہے؟ دیکھیں کسی چیز کے جواز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل بنفس ہی امام علیہ السلام بجا لیں. ابھی میں اور آپ انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں، کسی امام نے انٹرنیٹ پہ بات کیا؟ جی ابھی اتنے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستانی کے ساتھ شادی کرتے ہیں. لیکن اجازت بتا کے گئے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا. جی ابھی جاتے ہیں لوگ ہندوستان میں شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلانے زمانے میں بھی جاتے تھے، ایران سے شیعہ وغیرہ جاتے تھے ہندوستان میں شادی کرتے ہیں. اب بھی جاتے ہیں لوگ ہندوستان میں، پاکستان میں. ابھی کوئی یہ حرام ہے؟ آپ کسی کتاب میں دکھائیں نا کہ کسی امام نے ہندوستانی پاکستانی سندھی کے ساتھ شادی کی ہو؟ کسی کتاب میں ہے؟ کسی کتاب میں نہیں. اور بات ہے، یہ سادات ہے، یہ اولاد زہرا صلوات اللہ علیہا. وہ بھائی میں اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں اولاد سادات کا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کو پسند ہے؟ دکھاؤں؟ امام کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی امام جعفر صادق علیہ السلام، جی بالکل امام کو مانتا ہوں، لیکن جو راوی ہے اس کو نہیں مانتا میں. کیونکہ اس کو اس لیے نہیں مانتے ہم ذاکرین، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دشمن کے پریشر میں آ کر اس نے یہ لکھ دی ہو، یا جیسے آپ پہلا زمانہ تھا کہ علماء روایتیں لکھتے تھے، جھوٹی بھی اکٹھی کر لیتے تھے، سچی بھی اکٹھی کر لیتے تھے. اس میں پھر ریسرچ کرنی ہوتی تھی، کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، ان کی وفات ہو جاتی تھی. ہاں تو آپ کے پاس کوئی ایک تو حدیث ہونی چاہیے نا کہ امام علیہ السلام کہہ رہے حرام ہے. کر پا رہے او بھائی مجھے آپ مطمئن نہیں کر رہے تو ذاکرین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ او بھائی دیکھیں میں یہاں پہ جو آتے ہیں نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معجزات دکھا کے ابو سفیان کو مطمئن نہیں کر سکا. تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو مطمئن کرنے والا؟ یہ میں آپ کو حدیث جو ہمارے بڑے بڑے ذاکر ہیں ماشاءاللہ، جن کے اتنے جو لاکھوں روپے نیازیں دیتے ہیں، جو کوٹھیاں بنگلے والے ہیں، جو لینڈ کروزر والے ہیں، ان کو کیسے مطمئن کریں گے لینڈ کروزروں والوں کو؟ آپ جو ہے نا ابھی تک تو صرف سوائے قیاس کے، وہی جو شیطان والا قیاس ہے نا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ تو مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اسی قیاس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. کہتا ہے پنجاب کے چودھری تو وہ تو غریبوں میں شادی نہیں کراتے، تو سید کیوں شادی کریں؟ وہ اسی طرح کے قیاس کے علاوہ آپ نے ابھی تک کوئی حدیث دکھایا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی شادی غیروں میں ناممکن ہے؟ اور بھائی مجھے بتائیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے زیادہ غیرت مند دنیا میں ہے کوئی دنیا میں زیادہ غیرت مند؟ نہ کوئی. امیر المؤمنین شاہ خیبر گشا سے زیادہ غیرت مند اپنے ناموس کا کوئی ہے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی ان کا شائبہ بھی نہیں ہے. جو شک کرے کافر ہے. اس میں ہے بھائی کہ نہیں؟ ان کے غیرت میں کوئی شک کرے کافر ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اگر ان کی بیٹیوں کی شادی غیروں میں حرام ہے تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے؟
بھائی دیکھیں ان کی بیٹیاں ہیں, ناموس کا, خاندان کے ناموس کا مسئلہ ہے, اور وہ بھی ایسا حرام کا مسئلہ ہے کہ اگر بچی زناکار بن جاتی ہے, اگر نکاح حرام ہے تو بچی کیا بنتی ہے؟ زناکار بنتی ہے. اگر یہ حرام ہے بھائی کیوں نہیں بتایا؟ اس کے برعکس ملاحظہ فرمائے, اس کے برعکس بتایا. میرے بھائی دیکھ لو الفروع من الکافی للکلینی رحمت اللہ علیہ, جز نمبر 5, یہ جلد نمبر 5 ہے, جلد نمبر 5 ہے کلینی کا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 345. یہ باب کون سے ہے بھائی؟ ان المؤمن کفو المؤمنہ, مؤمن مؤمنہ کا کفو ہے کسی بھی خاندان سے ہو. اس میں حدیث ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 345 حدیث نمبر 5. اچھا, ایک خارجی کہتا ہے کہ میں نے ہشام سے پوچھا ما تقول فی العجم یجوز ان یتزوجوا فی العرب, کیا جائز ہے اے ہشام؟ ہشام شیعہ ہے, مولائی ہے, تو بتا غیر عرب عرب میں شادی کر سکتے ہیں؟ غیر عرب مرد عربی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہم کر سکتا ہے. فالعرب یتزوج من قریش, عرب جو ہے قریش میں شادی کر سکتے ہیں؟ فرمایا جی. قال نعم. فقریش یتزوج فی بنی ہاشم, اور قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ ہشام نے کہا نعم. ہشام نے کہا قال عمن اخذت هذا, اس خارجی نے کہا یہ کس نے بتایا یہ سب باتیں کہ غیر عرب عرب میں شادی کر سکتا ہے, عرب جو ہے قریش میں شادی کر سکتا ہے, قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے؟ کس نے بتایا؟ قال عن جعفر ابن محمد علیہ السلام سمعت, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. تو آپ کو پتہ ہے کہ سب فاطمی جو ہیں, سب سادات جو ہیں, سب بنی ہاشم ہیں. جب ہشام واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے, تو پھر یہ خارجی آ کے خود اسی سوال کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتا ہے, کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فہا انا, فرمایا نعم قد قلت ذلك, میں نے یہ فرمایا. جب امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ شادی جائز ہے, تو اگر دونوں طرف مومن ہے, ایک مومن کسی بھی خاندان کا ہے, وہ بنی ہاشم کی لڑکی کے ساتھ, بنی فاطمہ کی لڑکی کے ساتھ اگر دونوں طرف راضی ہیں, مومن ہے, شادی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. تو جب یہ فرمان امام علیہ السلام آپ کے سامنے اور آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, دیکھیں دین عقل سے نہیں بنتی کہ ہم اپنے عقل سے دین بنا دیں اپنے قیاس کر کے. وہ ابو حنیفہ کا طریقہ ہے, ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا. ائمہ اطہار علیہ السلام سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ حرام ہوتا نا کہ اس طرح شادی نہیں ہو سکتی, وہ ان کے احادیث بہت سارے ہوتے ہیں اپنے اولاد کو منع کرنے کے کہ خبردار اپنی بیٹیوں کی شادی غیروں میں نہیں کرنا. اگر صاحب ابھی جدید دور کے جو مسئلے ہیں اس وقت ائمہ علیہ السلام نے نہیں بیان کیے, تو وہ کون بتاتا ہے جدید دور؟ یہ جدید مسئلہ نہیں ہے, یہ جدید مسئلہ نہیں ہے, یہ جدید مسئلہ نہیں ہے. یہ شادی کا مسئلہ تو اسلام سے پہلے کا مسئلہ. یہ کون سا جدید مسئلہ بھائی؟ اس کا کیا جدید مسئلوں سے کیا اگر مجھے آپ نہیں جدید مسئلوں سے اس لیے کرتا ہوں نا کہ اس زمانے کے جو مسئلے ہیں بعض اوقات ایسے جو کتابوں میں نہیں مل رہے, آپ نے بھی کوئی مجھے وہ جو ہوتی ہے صحیح مطمئن نہیں کر پائے کہ کسی امام نے اپنی بیٹی دی ہو کسی غیر سید, کسی آل رسول نے دی ہو, وہ بھی آپ دکھا دیا بھائی. وہ جو آپ نے کی ہے وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک آپ نے دکھایا ہے, تو ان کے بیٹیوں کے احوال زیادہ کتب میں مذکور نہیں ہے. امام علیہ السلام کے بیٹوں کے احوال بھی زیادہ مذکور نہیں ہے. مطلب ان میں روایات کو ضعیف مانتے ہیں. یہ روایت جو میں نے آپ کو دکھائی صحیح ہے. دیکھیں آپ ایک روایت لے کے آؤ نا, آپ ایک روایت لے کے آؤ کہ یہ حرام ہے بھائی. آپ ایک روایت لے کے آؤ کہ یہ حرام ہے یہ شادی. اگر صاحب مجھے چیلنج ہے پوری دنیا کے ذاکرین کو, ایک روایت لے کے آؤ, ایک روایت لے کے آؤ, مسئلہ ختم ہے بھائی, مسئلہ ختم. کیونکہ ہم سب چاہے ذاکر ہو چاہے غیر ذاکر, ہم سب کس کے غلام ہیں؟ ہم 12 اماموں کے غلام ہے کہ نہیں بھائی؟ ذاکر محمد عمران صاحب کس کے غلام ہیں آپ؟ کس کے نوکر؟ جی جی بالکل جی. عالم دین ہم نے نہیں بنایا, دین میں نے اور آپ نے بنایا بھائی. دین ہم نے بنایا, دین اللہ کی جانب سے. ہاں دین, ہاں ان کا ایک کلام لے کے آئے, ختم مسئلہ, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ایک حدیث لے کے آؤ, ایک حدیث لے کے آؤ کہ یہ حرام ہے, ختم بات. ہم حدیث لے کے آئیں کہ یہ جائز ہے. جی جی. آپ ایک حدیث لے کے, ہم ایک حدیث لے کے حدیث لے کے آئیں کہ یہ جائز ہے. آپ ایک حدیث لے کے آؤ کہ وہ کہتے ہیں حرام ہے. دین ہمارا تو نہیں ہے, دین کس کا ہے؟ آل محمد علیہ السلام کا. اب دیکھیں پاکستان میں ایک کلچر بھی تو ہے نا, ایک کلچر بھی تو ہے نا. پاکستان میں لوگ سیدات کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جو سیدزادی ہوتی ہیں نا ہمارے پاکستان میں, ان کو لوگ پنجابی میں سین کہتے ہیں, سین سردار.
اور وہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر گلی میں آ رہی ہو تو وہ رستہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح. وہ اب مطلب کیسے وہ سیدات کو رشتہ سیدات کے ساتھ کرے, خاندانی حسب نسب رسول اللہ مولا علی کی اولاد جناب زہرا صلوات اللہ علیہ. میں یہ ہار تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے, ہم ذاکروں کے پاس, سیدھی سی بات ہے. میں پوری دنیا کے سامنے, کیونکہ مزہ تب تھا کہ اللہ یاری صاحب کے ساتھ میں مناظرہ کرتا کہ جتنا اللہ یاری صاحب پڑھے ہیں اتنی میں تعلیم حاصل کرتا. پھر میں اللہ یاری صاحب کو عربی میں بات کرتا, میں حدیثیں دکھاتا اللہ یاری صاحب کو, میں بھی کتابوں کے حوالے دیتا. تو ایک بات پہ میں آپ سے ہار شکست تسلیم کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ذاکروں میں سے, کہ نہ میری آپ کے مقابلے میں عربی مضبوط ہے, نہ آپ کے مقابلے میں نے کوئی روایت دکھا سکا ہوں, کیونکہ جب مجھے کتابوں کے نام بھی نہیں آتے, میں مولا کا ذاکر ہوں. سنی سنائی میں نے سنایا قصیدہ, سنایا مصائب, دادے سے سنا, والد سے سنا, انہوں نے آگے میرے اپنے والد سے سنا, تو ہم نے تھوڑا سا یہ رٹے لگائے, یہ ہم مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں, تو میں اپنے ذاکرین بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ یار دیکھیں اب دنیا کے سامنے میں آیا بیٹھا ہوں کہ کم از کم 5-10 سال آپ پڑھیں تعلیم علوم آل محمد علیہ السلام. جب آپ کے ذاکر کا بہت بڑا مقام ہے, ذاکر اللہ ہے, پاک رسول مولا علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا, ذاکر کا بہت مقام ہے. ممبر پہ جب بندہ آئے, اب دیکھیں میں اگر صاحب خود ممبر پہ آتا ہوں, میں خطبہ نہیں پڑھتا کہ کہیں میرے سے زیر زبر غلط نہ ہو جائے. 14 سال شام میں رہتا ہوں, صحیح. عربی بھی بول لیتا ہوں لیکن صحیح نہیں بولنی آتی مجھے. میں تھوڑا سا حوزے میں بھی پڑھتا رہا ہوں لیکن مجھے صرف نام نہیں آئی. عمران بھائی میں آپ خدمت میں عرض کروں, جی جی آپ دیکھیں, آپ جب تک آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں صحیح طور پہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نا, لوگوں کو رلاتے ہیں, لوگ روتے ہیں, وہ آپ کے ثواب کا, اور آپ صحیح فضائل لوگوں کو سنا رہے ہیں, اس کے لیے زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں. جتنا آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آپ لوگوں کو سناتے ہیں, اس کا ثواب اللہ جانتا ہے. یعنی میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا. میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اجازت ہے میرے بھائی, چاہتا ہوں آپ نے جو فرمایا نا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کا شرط نہیں ہے کہ اگر بڑا عالم لوگوں کو رلائے تو اس کا بڑا ثواب ہے. نہیں, جو بھی لوگوں کو رلاتا ہے وہ اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے, اس آنسو کو اگر آپ جہنم میں ڈال دیں, جہنم پورا ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایک آنکھ نم ہو جائے نا, آپ کسی کو وہ سنا رہے ہیں, نم ہو جائے, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے جب آپ فضائل شیعوں کو سناتے ہیں اور ان کے دل کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ مضبوط کرتے ہیں, استوار کرتے ہیں, ایک منٹ استوار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ روز قیامت, حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک ایسا لباس پہناتا ہے کہ اگر اس کے داغے کی اس کے لباس کی ایک داغا پوری اس دنیا میں لایا جائے, پوری دنیا کے جتنے چاندی سونے ہیں, امریکہ, جاپان, چائنا, ان سب کے خزانوں کو لے, اس کے ایک داغے کا وہ قیمت ادا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بشرط یہ کہ صحیح بات, ٹھیک ہے نا, اچھی بات, صحیح بات, غلط بات نہ سنائیں بھائی, بدعت لوگوں پہ پھیلائیں. جی نہیں, اگر صاحب دیکھیں جو ہم ممبر پہ آتے ہیں نا, اگر مجھے مسئلے کا نہیں پتا تو یہ بھی احمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارا نہ بتانا نصف ایمان ہے. بالکل صحیح فرمان. احمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارا نہ بتانا نصف ایمان ہے. یہ شرم مت محسوس کرو کہ میں لوگوں کے سامنے ممبر پہ آیا کھڑا ہوں, مجھے لوگ ذاکر کہہ رہے ہیں. تو بھائی تمہیں جب ہمیں میں ذاکر ہوں, مجھے 4 کتابوں کا نام نہیں آتا اپنی مذہب کی جو معتبر کتابیں. اب میں اٹھ کر دینی مسئلے میں یعنی کہ فقہی مسئلے میں اٹھ کر میں کہوں ذاکر ہوں, تو میں بیان کرنے لگ جاؤں اور اپنی قیاس دینے لگ جاؤں, تو وہ غلط ہے. وہ میں آپ سے تسلیم کر رہا ہوں, وہ ہار میں آپ سے تسلیم کر رہا ہوں, وہ میں مان چکا ہوں. نہیں, آپ نہیں آ رہے بھائی, آپ ہمارے بھائی ہیں. اور میں نے شروع میں کیا کہتا کہ ہم مناظرہ غیروں سے کرتے ہیں, اپنے بھائی سے مناظرہ نہیں. آپ تو ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, آپ ہمارے عزیز ہیں. جی بسم اللہ. ایک جگہ پہ ایک واقعہ میں آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے, اس پہ میں ہار تسلیم نہیں کروں گا کبھی بھی. سیدانی والے مسئلے پہ میں ہار آپ سے تسلیم نہیں کرتا. میرا ایک اپنا ایمان ہے, اگر صاحب میرا اپنا ایمان ہے. سیدانی والے مسئلے پہ آپ مان جائیں کہ آپ جیت گئے ہیں, تو دوسرے مسئلے پہ میں مان جاتا ہوں کہ ہم ہار گئے ہیں. بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں, بقیہ محترم ذاکرین کی خدمت میں یہی عرض ہے, جتنے پڑھے ایسے ذاکر بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے ذاکر ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا, ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ اس کو کتاب نہیں پڑھنا آتا. بہت سارے ذاکرین ہیں جن کو پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت آتا ہے. تو ان کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ آپ لوگ ایک حدیث لے کے آؤ, ختم بات.
دین ہمارا نہیں، دین اہل بیت علیہ السلام کا ہے. دین نہ ذاکرین کا ہے، نہ علماء کا ہے، نہ حوض پہ لعنت ہے. علماء پہ بھی جو غلط علماء ہیں ان پہ لعنت ہے. نقوی آپ کے مقابلے میں لے کر آئے تھے، دارک نقوی لے کے آیا تھا، ممتاز شاہ لے کر آیا تھا، حدیث ایک نہیں لے کے آیا تھا. لیکن وہ بھی آپ وہ سب قیاس کو نہیں کر سکے. یہ میں نے دیکھا ہے. جی وہ سب قیاس لے کے عرضیہ ہے. ایک حدیث لے کے آئے بھائی کہ یہ نکاح حرام ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے میرے جو پوزیشن ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، پہلی بات ہے کہ اس میں سب شیعہ، یہ مسئلہ اختلافی ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں کہ یہ حرام نہیں. اختلافی بن گیا نا. وہ صرف پنجاب میں ہے، وہ صرف پنجاب میں ہے. اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام پہ شیعہ علماء میں اختلاف نہیں ہے. مسئلے جو ہیں، پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں احادیث لے کے آیا ہوں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے بعد کوئی فرمان نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کسی کو مخالفت کرنے کا حق نہیں ہے. جب آل محمد علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ نکاح جائز ہے تو ختم بات. نہیں اگر صاحب پریکٹیکل اگر ہوتا نا، پریکٹیکل، تو پھر میرا عقل تسلیم کر جاتا. پریکٹیکل میں تمہارے دساں پریکٹیکل. ابھی آپ کے مختلف جگہوں میں سیدانیوں کی شادی نہیں ہوتی. پنجاب میں کراچی بوڑھی ہو جاتی ہیں بیچاری، سندھ کے گاؤں میں جائیں وہاں پہ سیدانیاں 70 سال بیچاری شادی نہیں ہوئی، کیونکہ سید جو ہے، سید ان کے جو کزن وغیرہ وہ کہیں اور سے شادی کر لیتا ہے. بچی کی شادی نہیں ہوتی غیرت کے معاملے میں کہ ان کے غیر میں حرام ہے. اور آپ میں پریکٹیکل آپ کو بتاؤں یہاں دنیا میں پریکٹیکل میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ کے مغرب میں دبئی میں وغیرہ وغیرہ میں، کیونکہ یہ جو مذہبی خاندان ہے نا روایتی سندھ پاکستان پنجاب کے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کی شادی نہیں ہو سکتی بغیر میں، تو بچیاں ان کے کیا کرتی ہیں؟ بھاگ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سیدانیاں کتنی بھاگتی ہیں گھر سے؟ بھاگتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے بھائی اس کو حق ہے، اجازت ہے، بچی کو شادی کا حق ہے. اگر آپ اس کو محروم کرتی ہیں شادی سے، یا تو وہ بیچاری گھر میں قیدی بن کے رہے، یا پھر تو وہ انسان ہے بھائی، اس کے دل میں بھی جذبات ہیں، وہ بھی ایک گھر چاہتی ہے، اس کے بھی ہر انسان کے ڈریم ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں. بھاگ جاتی ہیں بھائی بہت ساری. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے. اجازت دیں بھائی صاحب، جماعت عمریہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. سندھ کے علماء نے مجھے خود کال کیا، کہا ہے کہ ہمارے ہاں سے سیدانی لڑکیاں نواسب کے ساتھ بھاگی ہیں، نواسب کے ساتھ انہوں بھاگ گئی ہیں. وہ میں تشریح کرتا ہوں وہ کیسے بھاگی ہیں. اجازت اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ میں ایک اور پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. میں بتاؤں گا ایک اور شکست دینے. صرف سادات صرف پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے. اصل سادات تو کہاں ہے؟ کربلا میں، نجف اشرف میں، کاظمین میں، مدینہ منورہ میں، قم میں، مشہد میں، وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں بھائی. ان میں ایسے نہیں کہ وہ جاہل ہیں، ایسے نہیں کہ وہ فاسق ہیں، وہ ایماندار لوگ ہیں، وہ خاندانی شروع سے مولائی لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کئی نسلوں سے ہر مثلا کسی کے ہاں ہر مہینے مجلس ہوتی ہے، کسی کے ہاں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ بھائی ان کے بہت ہی نہایت مذہبی لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پریکٹیکل کی جب بات کرتے ہیں نا، پریکٹیکل میں یہ بالکل یہ سب دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی تو غرق ہو گیا تھا نا بے عملی کی وجہ سے. تو نوح کی اولاد سے بھی نکل گیا. نہیں بیٹا تھا وہ، نوح علیہ السلام نے التجا بھی کی، وہ بیٹا تھا امام علیہ السلام، اور سے نکل گیا نا. صرف باپ کی بات نہیں مانی نا، نسب سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو مطلب آج کے سادات کتنے ہیں جو نسل سے نکل گئے؟ مجھے بتاؤ. ابھی بتاؤ نا، جو آج کے سادات میں جو نوح کے بیٹے والے ہیں نا، وہ کم ہے بھائی. جی میں بتاتا ہوں نا. وہ جو ہماری مثال ہے نا، ہمارے جو جواد نقوی ہے، او بھائی جواد نقوی ہے، یہ نوح کا بیٹا ہے. جواد نقوی کیسا یہ نکل گیا؟ نہیں نکلا، وہ ہے وہ شروع سے نہیں ہے. چلو وہ شروع سے نہیں ہے. اگر صاحب آخری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیدانیاں نکلتی ہیں، میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات سنائی تھی، کیونکہ کتابوں سے تو ہم نہیں پڑھتے، ایک بزرگوں سے ہی سنا ہے کہ ایک سیدزادی اور سید کا، اس نے بتایا کہ میں سید ہوں، اور اس نے بھی بتایا کہ میں سیدزادی ہوں. جب وہ دلہن گھر آئی تو وہ بتا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں مسلم شیخ ہوں. تو اس نے کہا میں احمد حسین مسلم شیخ کا بیٹا ہوں، تجھے ابھی سچ بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تو احمد حسین شیخ کا بیٹا ہے نا، تو میں محمد حسین شیخ کی بیٹی ہوں، میں سیدزادی نہیں ہوں، تجھے سچ بتا رہی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایسے بھی ہوتا ہے. اور جو فراڈی ہوتا ہے نا، وہ فراڈی، وہ جو خاندانی سادات کی لڑکیاں نا، وہ ایسے تو اللہ کو معلوم کہ کون سید اصلی ہے، سید اصلی کون ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. ہاں
لیکن جو سیدانیوں میں میں بھائی صاحب کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے. سید اصلی کا چیک کر آپ کرنا چاہتے ہیں. شیر کے سامنے، جنگل کے شیر کے سامنے کوئی بھی اولاد زار آئے اس کو سامنے پھینک دو. اگر احترام کرے تو اصلی ہے، اگر احترام نہ کرے تو نکلی ہے. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ممتاز اور زرق کا امتحان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو کتے کے سامنے کتا شیر کی ضرورت. کتا نہیں میں ادبی نہیں. جنگل کے شیر کے سامنے، جنگل کے شیر کے سامنے، جنگل کے شیر احترام آپ کی خدمت میں عرض کریں نا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں امریکہ میں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ یہود نصارہ بھی بہت ہیں تو اللہ جانتا ہے. یہاں پہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ سیدانیوں نے یہودیوں کے ساتھ شادی کیا ہے، گوروں کے ساتھ شادی کیا، کرسچن کے ساتھ شادی کی. بہت ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، رہ رہے ہیں. صاحب یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. نبیوں کی بیویوں نے برے کام کیے بھی ہیں، تو اگر وہ اسی کے اولاد زارا میں سے ہیں تو وہ بھی بدل سکتی ہیں نا. جب آپ اس کے لیے حرام کر دیتے ہیں نا، او بھائی جب اس کے لیے آپ حرام بنا لیتے ہیں کہ یہ بھائی حرام ہے، کسی اس کے لیے چوائس ہی نہیں چھوڑتے نا کہ وہ صرف اپنے کزن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. کزن بھی جو ہے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اس کا تو رشتہ کبھی نہیں آئے گا بیچاری کا. تو لازمی بات ہے وہ بھائی چھوڑ دے گا اس مذہب کو. ایک دو تین بوڑھے ہو جائیں گے تو دو تین اور مذہب کو چھوڑ دیں گے بقیہ. ٹھیک ہے نا. آپ اور یہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے، اب ذاکرین نے خود بنا دیا. اور اس کا اصل کیا ہے، وہ جو آپ کے جو پیری مریدی کا سسٹم ہے نا پنجاب میں، درگاہ نشین وغیرہ، تو انہوں نے لوگوں سے انہوں نے اپنا احترام کرانا ہے، اپنا چاہے خود کتنا ہی فاسق کیوں نہ ہو، بے دینی کیوں نہ ہو، اپنا پیر انہوں نے ٹچ کروانا ہے لوگوں سے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. انہوں نے اس تعصبات کو برقرار رکھنا ہے. وَإِلَّا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بہت شکریہ ذاکر صاحب. اگر صاحب آپ ایک بات مان جائیں، ایک بات آپ میں نہیں کہتا آپ ہار گئے، آپ جیت گئے. آپ جیت گئے، ہم ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی کبھی نہیں ہارتے. بس یہی یہی میں چاہتا تھا کہ سیدانی والے مسئلے پہ میں جیت گیا ہوں، باقی ہر مسئلے پہ میں آپ سے ہار گیا ہوں. بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر عمران نقوی صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. اللہ سلامت رہیں، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اگر میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اگر آپ کا دل اسی سے خوش ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں آپ جیت گئے بھائی، آپ جیت گئے بھائی، کوئی بات.